لیجئے اور پھر دیکھیے اللہ رب العزت آپ کو کیسی برکتیں اور سکون عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ہمارا سب کچھ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دیا ہے سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ ہماری زندگی، ہمارا بولنا، ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا، ہمارا سوچنا، ہر چیز اللہ رب العزت کے لیے ہو۔ اللہ رب العزت نے انسان کو، جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں، حدیث قدسی ہے، قلبک لی، اللہ فرماتے ہیں ابن آدم تیرا دل میرے لیے ہے، فلا تدخل فیہ حب غیری، تو میرے غیر کی محبت اس میں داخل نہ کر، ولسانک لی، اور تیری زبان میرے لیے ہے، فلا تذکر بہ احدا غیری، پھر اس سے میرے علاوہ کسی اور کا تو تذکرہ نہ کر، وبدنک لی، اور تیرا بدن بھی میرے لیے ہے، فلا تشغلہ بخدمت غیری، اسے تو میری عبادت میں ہی خرچ کر، کسی غیر کی طرف اس کو استعمال نہ کر، وَإِذَا أَرَدْتَ شَيْئًا، اور جب تجھے کوئی چیز چاہیے ہو، جب تیری کوئی طلب ہو، جب تو نے کچھ مانگنا ہو، پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَلَا تَطْلُبْهُ إِلَّا مِنِّي، پھر تو مانگ صرف مجھ سے مانگ، میرے سوا کسی سے نہ مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ اے میرے بندے، تیرا دل بھی میرا، تیری زبان بھی میری، تیرا بدن بھی میرا، اور سب کچھ جب میرا ہے پھر مجھ سے کیوں نہیں مانگتا؟ جو اللہ ہمیں بغیر مانگے لاکھوں کروڑوں نعمتیں عطا فرما سکتے ہیں، کیا وہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت نہیں عطا فرمائیں گے؟ کیا اللہ رب العزت ہماری ضرورتوں کو، ہماری حاجتوں کو پورا نہیں فرمائیں گے؟ کیا اللہ رب العزت ہماری پریشانیوں کو دور نہیں فرمائیں گے؟ کیا اللہ رب العزت ہمیں سکون نہیں عطا فرمائیں گے؟ عزت، ذلت، زندگی، موت، صحت، بیماری، ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ میں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما خلقتکم وبی الیکم حاجۃ الا ان تسألونی، وفی روایہ تستغفرونی فاغفر لکم وتسألونی فاعطیکم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما خلقتکم، میں نے تمہیں پیدا اس لیے نہیں کیا، وبی الیکم، مجھے تیری طرف سے کوئی حاجت تھی، کوئی ضرورت تھی، مجھے تم ان تسألونی، ہاں تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، سوائے اس کے کہ تم مجھ سے مغفرت طلب کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا، ہم دنیا میں آئے، اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا اس لیے کہ ہم اللہ رب العزت سے معافی مانگیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاغفر لکم، تو میں مغفرت کروں گا، اور جب تمہیں کچھ چاہیے ہو تو مجھ سے ہی مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ ہم اللہ رب العزت سے مانگنے والے بن جائیں، اللہ رب العزت ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما دیں گے جو ہم چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی عظمت سے، بڑائی سے دلوں کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، چین ملتا ہے، زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں سکون چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کا تذکرہ کیجئے، اللہ رب العزت کی بات کیجئے، آپ کی زبان اللہ رب العزت کے تذکرہ سے جو ہے وہ سیر ہونی چاہیے۔ کم از کم جب بھی آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک ضرور پڑھا کریں، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کریں، اور اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کیا کریں۔ ایک پہلا کام تو یہ ہو گیا اگر آپ شوہر کی محبت چاہتے ہیں، اگر آپ گھر میں سکون چاہتے ہیں۔ دوسرا کام اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ غیبت کرنا چھوڑ دیں، شوہر کی بات کسی کو نہ بتائیے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیسے کر رہا ہے، اور خود بھی جب اس کو سمجھائیں۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کو نماز کے لیے کہنا ہے تو محبت سے کہیے، پیار سے کہیے، اور پیار سے کہتے رہیے، تب تک کہتے رہیے جب تک وہ نماز نہ پڑھ لے۔ یہ نہیں 2 دن 3 دن کہا، چوتھے دن کہنا شروع کر دیا میں تو کہہ کے تھک گئی ہوں، یہ بندہ نماز تک نہیں پڑھتا، یہ تو میری سنتا ہی نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم نے ہمیشہ 70ویں دفعہ بھی نماز کے لیے کہیں تو ایسے کہیں جیسے پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں۔ 2 کام ہو گئے۔ تو غیبت نہ کریں، کسی کو نہ بتائیں، اللہ کو بتائیں۔ آپ کی ماں، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کا باپ، آپ کے شوہر کا دل نہیں بدل سکتا، اللہ بدل سکتے ہیں۔ رات کو اٹھیے، اللہ کو بتائیے۔ اور آخری کام 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے، اور درود پاک پڑھ کر اللہ رب العزت کو آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا سمیع یا اللہ کے ذریعے پکارنا ہے۔ جب آپ رات کو تہجد کے لیے اٹھیں، اللہ کو بتائیے یا سمیع یا اللہ 11 مرتبہ پڑھ کے، پھر اپنے شوہر کے لیے دعا کیجیے، آخر میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ رب العزت